شہزادے کا دل نہ صرف اس ثبوت پر بلکہ الارا کی سچائی پر بھی دھڑکا۔ وہ نہ تو تکبر سے بولتی تھی اور نہ ہی شکایت سے، بلکہ پرسکون وقار کے ساتھ سچ کہا۔ شہزادے نے اس کی آنکھوں میں سب کچھ دیکھا۔ قدیم زمانے میں کراکرا پہاڑیوں اور چمکتی ندیوں کی سلطنت میں ایک نوجوان شہزادہ رہتا تھا۔ وہ انتہائی ذہین، مہربان اور سب کا پسندیدہ تھا، لیکن اس نے ایک ایسی خواہش رکھی جو کبھی ختم نہیں ہوئی۔ وہ ایک سچی شہزادی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ سچی شہزادی کیا ہوتی ہے؟ آخر سب شہزادیاں تاج پہنتی ہیں، قیمتی لباس پہنتی ہیں، سنہری رتھوں میں سوار ہوتی ہیں اور شاہی ضیافتوں پر مسکراتی ہیں، لیکن نہیں، شہزادے کی والدہ ملکہ کے مطابق ایک حقیقی شہزادی واقعی انوکھی چیز تھی۔ میرے بیٹے، ایک حقیقی شہزادی کا اندازہ تاج یا جواہرات سے نہیں لگایا جاتا۔ اس کی حقیقی عظمت اس کی روح، اس کے اخلاق، سالمیت اور سب سے بڑھ کر اس کے جذبات سے لگایا جاتا ہے۔ شہزادہ بڑی توجہ کے ساتھ یہ باتیں سن رہا تھا۔ وہ دولت یا عیش و عشرت کی تلاش میں نہیں تھا، بلکہ ایک ساتھی کی تلاش میں تھا جو اپنی روح کی گہرائیوں تک سچا تھا۔ لہٰذا ہمت اور امید کے ساتھ اس نے اس حقیقی شہزادی کو تلاش کرنے کے لیے ایک طویل سفر شروع کرنے کے لیے تیاری کی۔ شہزادے نے دور دور تک سفر کیا۔ اس نے سمندروں کا سفر کیا جو نیلے نیلم کی طرح چمک رہے تھے۔ وہ پہاڑوں پر چڑھ گیا جہاں ہوا اتنی ہلکی تھی کہ عقاب کو بھی سانس لینے کے لیے ہانپتے تھے۔ وہ ان بازاروں سے گزرا جو مصالحوں، ریشموں اور موسیقی کی چمک سے جگمگاتے تھے۔ وہ ہر مملکت میں گیا، شہزادہ کئی شہزادیوں سے ملا۔ سب سے پہلے نیلوگر جزائر کی شہزادی قائدہ تھی۔ اس کے پاس اتنے ہیرے اور موتی تھے کہ سمندر بھی ہنسنے لگتا۔ بلا شبہ وہ حسین تھی، لیکن جب شہزادے نے اپنے ملک کے غریب ماہی گیروں کے بارے میں بات کی تو اس نے جمائی لی اور کہا، باقی سب کچھ بھول جاؤ۔ شہزادے، پہلے مجھے ایک نیا ہار دکھاؤ، یہ پرانا لگنے لگا ہے۔ پھر اس کی ملاقات ہمالیہ کی وادیوں کی شہزادی سیلسٹین سے ہوئی۔ اس کے بال چاندی کی طرح چمک رہے تھے اور اس کی آنکھیں برف کی طرح چمک رہی تھیں۔ وہ شاعری، تلوار سازی اور آلات موسیقی میں ماہر تھی، لیکن جب شہزادے نے اس کے دل کی گہرائی محسوس کی تو وہاں خاموشی تھی، جیسے احساس کی جگہ کسی غرور نے لے لی ہو۔ اس کے بعد شہزادہ لیورا ایکسرائے سے ملا۔ وہ ہنسی جس سے ہوا گونج اٹھی، زندہ دل، خوش مزاج اور سنہری۔ لیکن جب شہزادے نے نرمی سے کہا، تمہیں زیورات سے زیادہ روشنی پسند ہونی چاہیے، تو وہ برہم ہو کر بولی، شہزادیوں کو صرف زیورات ہی سوٹ کرتے ہیں، سادگی نہیں۔ اس طرح شہزادہ مزید مایوس ہوتا چلا گیا۔ دنیا میں شاید کوئی سچی شہزادی باقی نہیں رہی۔ 1 سال کی طویل تلاش کے بعد وہ خالی ہاتھ گھر واپس آیا، صرف یادوں کا ایک بنڈل اور ایک دل تھا جو اب پہلے سے زیادہ بھاری تھا۔ ابتدائی طور پر شہزادے کی واپسی جشن کا باعث بنا۔ عوام کا ہجوم سڑکوں پر تھا، بینرز لہراتے، نعرے لگاتے اور اپنے پیارے مسافر کی خیر مقدم کرتے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد زندگی اپنی معمول کی رفتار پر لوٹ آئی۔ شہزادے نے خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کی۔ وہ سپاہیوں کے ساتھ مشق کرتا، اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر دیہی علاقوں کے مناظر کی طرف جاتا اور شام کو شاہی دربار میں موسیقاروں کی دھنیں سنتا۔ لیکن تنہائی کے لمحات میں جب سب سو رہے ہوتے، وہ محل کی کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھتا، سوچتا کہ کیا کبھی وہ کسی ایک کو پا سکے گا جسے اس نے دنیا میں تلاش کیا تھا۔ ملکہ نے اپنے بیٹے کو پریشانی کی حالت میں دیکھا۔ وہ ایک عقل مند خاتون تھی
اگرچہ اس نے شہزادے سے کچھ نہیں کہا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کے دل میں اب بھی ایک خلا باقی ہے، ایک خواہش جو ادھوری رہ گئی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ ایک طوفانی رات آ گئی۔ شہزادہ اور ملکہ آگ کے پاس بیٹھ گئے۔ باہر کڑکتی ہوا اور بارش کا زور محل کی دیواروں کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ گارڈز حیران تھے، ایسی رات باہر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن دستک پھر آئی، اس بار بہت زیادہ محسوس کی۔ ملکہ نے دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا، اور جب دروازہ کھلا تو بارش میں بھیگی ہوئی ایک جوان عورت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں ایک شہزادی ہوں، برائے کرم مجھے اس طوفان میں پناہ دیں۔ اس کا نام شہزادی الارا تھا۔ وہ ایک دور دراز ریاست سے آئی تھی، جہاں اس کے والد کے تخت کو لالچی کزن سے خطرہ تھا۔ اس کے والدین نے اسے اپنی رایا کی حفاظت کے لیے خفیہ طور پر یہاں بھیجا تھا، لیکن راستے میں ڈاکوؤں نے اس کے قافلے پر حملہ کر دیا اور وہ اکیلی رہ گئی۔ جنگلوں اور وادیوں میں بھٹکتی رہی، یہاں تک کہ قسمت اور طوفان اسے شہزادے کے محل تک لے آئی۔ ایک شہزادی تم کہتی ہو، بہت سی لڑکیاں یہ دعویٰ کرتی ہیں۔ میرے پاس اپنے نام اور اپنی ہمت کے سوا کچھ نہیں بچا، یقین کریں میں خود کو نہیں بدل سکتی۔ اسی رات ملکہ نے ایک امتحان تیار کیا۔ بستر کے نیچے ایک چھوٹا سا مٹر رکھا اور اس کے اوپر 20 گدے اور 20 نرم بستر بچھا دیے۔ بستر اتنا اونچا ہو گیا کہ الارا کو اس پر چڑھنے کے لیے سیڑھی استعمال کرنا پڑی۔ اچھا سو جاؤ میری بچی۔ شکریہ۔ الارا نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ اتنی تھک گئی کہ اس کے الفاظ بھی کمزور پڑ گئے، لیکن جیسے ہی وہ لیٹ گئی، اسے کچھ سخت چیز اس کے پہلو میں چبھتی محسوس ہوئی۔ وہ ساری رات اچھلتی، کروٹیں بدلتی رہی، سسکتی رہی اور اپنے تکیے کو ایڈجسٹ کرتی رہی، لیکن درد برقرار رہا۔ صبح ہوئی تو اس کی آنکھوں کے گرد تھکن کے سائے تھے۔ کیسی نیند آئی میرے بچے؟ انتہائی خراب۔ بستر میں کوئی سخت چیز تھی، ناقابل تصور۔ ساری رات آنکھ نہیں لگی۔ شہزادہ اور ملکہ نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ آزمائش کامیاب ہو چکی تھی، کیونکہ صرف ایک حقیقی شہزادی جو اپنے احساس، نزاکت اور لو کی لطافت میں بھی بے مثال ہوگی، 20 گدوں اور 20 نرم بستروں کے نیچے رکھے مٹر کے دانے کو محسوس کر سکتی تھی۔ شہزادے کا دل نہ صرف اس ثبوت پر بلکہ الارا کی سچائی پر بھی دھڑکا۔ وہ نہ تو تکبر سے بولتی تھی اور نہ ہی شکایت سے، بلکہ پرسکون وقار کے ساتھ سچ کہا۔ شہزادے نے اس کی آنکھوں میں سب کچھ دیکھا جس کی تلاش میں وہ دنیا بھر پھر چکا تھا۔ وہی خزانے جو نہ کسی سلطنت میں ملے، نہ کسی تاج میں۔ وقت گزرتا گیا اور شہزادہ اور شہزادی الارا ایک دوسرے سے گہری محبت میں مبتلا ہو گئے۔ وہ باغوں میں اکٹھے چہل قدمی کرتے، آگ کے قریب بیٹھ کر کہانیاں سناتے اور ہنستے رہتے۔ ملکہ نے اپنے بیٹے کو دعا دی، فخر کے ساتھ، اس نے کوئی عام شہزادی نہیں بلکہ ایک سچی شہزادی پائی ہے۔ شہزادی نے اپنے والدین کو پیغام بھیجا۔ وہ بے حد خوش ہوئے اور اسے اپنی دعائیں بھیجی۔ ان کی شادی پورے ملک میں شاندار طریقے سے منائی گئی۔ گھنٹیاں بجی، ساز گون بجے اور امرا سے لے کر سب نے خوشی میں حصہ لیا، اور وہ مٹر دانہ جس نے ایک سچی شہزادی کی پہچان بنائی، شاہی خزانے میں شیشے کے صندوق میں محفوظ کر دیا گیا۔ یوں شہزادہ شہزادی الارا، جو قسمت نے ایک طوفانی رات میں ملائے تھے، ہمیشہ خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگے۔